السلام علیکم۔ 9 جنوری 2024 کافی دنوں بعد آپ سے پھر ملاقات ہو رہی۔ بیماری بہت لمبی ہو گئی تھی لیکن اب الحمدللہ صورتحال کافی بہتر ہے میری۔ ملک کی صورتحال تو دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ جو بواسیر نواز شریف کو تھا وہ ہمارے نظام کو لگ گیا ہے اور نواز شریف اس بواسیر زدہ نظام کے ذریعے مسلسل مستفید ہو رہا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ جس سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کرتے ہوئے نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا تھا، اسی سپریم کورٹ نے دوبارہ اسی آرٹیکل کی تشریح کرتے ہوئے نواز شریف کو اہل قرار دے دیا۔ کل پاکستان کی جس سب سے بڑی عدالت نے نواز شریف کو سیسیلین مافیا کا خطاب دیا تھا، آج اسی عدالت نے نواز شریف کو واشنگ مشین سے دھو کر دوبارہ لیڈر بنا دیا۔ کل جس سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کو جائز قرار دیا تھا، آج وہی سپریم کورٹ اسی ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سن رہی ہے اور شاید جلد یا دیر میں اس قتل کو ناجائز قرار دے۔ اور یہی سپریم کورٹ ایک اور سابق وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ خاموشی سے وہی سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ بھی رہی ہے جو ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا۔ کل جن عدالتوں میں شریف خاندان کے بڑے بڑے منی لانڈرنگ کے مقدمات چل رہے تھے، آج انہی عدالتوں سے اسے اور ان کے رشتہ داروں کو بھی کلین چٹیں مل رہی ہیں، اور اسی بے مثال کارکردگی کی وجہ سے ہماری عدالتوں کا عالمی رینک 140 سے بھی نیچے گرا ہوا ہے۔ اس پر ہمارے چیف جسٹس کا دبدبہ اور جلال آپ چیک کریں کہ جس کی چاہتے ہیں پگڑی اچھال دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بے عزت کرتے ہیں، قرآن و سنت کے حوالے دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ اب ہماری عدالتیں انصاف کریں۔ سر ذرا ایک بار عام آدمی سے پوچھ تو لیں ان عدالتوں کے بارے میں، یا چلیں آپ سپریم کورٹ سے یہ اعلان کر دیں کہ پاکستان کی عدالتوں اور ججوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے والوں پر توہین عدالت نہیں لگائی جائے گی، اور پھر ایک سروے کروا لیں، نتائج خود دیکھ لیجئے گا۔ آج بھی ملک کا ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ اس کرپٹ نظام کو بچانے کے لیے، بڑے چوروں کو، ڈاکوؤں کو تحفظ دینے کے لیے ہماری عدالتیں استعمال ہوتی ہیں۔ آج بھی یہ تاثر عام ہے کہ جب کوئی ناقابل قبول ہوتا ہے تو عدالتوں کے ذریعے اس پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے، اس کا سانس لینا بھی محال کر دیا جاتا ہے، اور جب کوئی منظور نظر ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان کی کسی ایک عدالت کی ہمت نہیں ہوتی جو اس شخص کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈال سکے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ جب سے نواز شریف پاکستان واپس آیا ہے، کون سی عدالت میں اس کو کوئی مشکل پیش آئی۔ آج ایک مشکل پیش آ سکتی تھی کہ اگر کل سپریم کورٹ تاحیات نااہلی ختم نہ کرتی تو آج لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے حلقہ این 130 سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دینے کا فیصلہ جو محفوظ ہو چکا تھا سنا دینا تھا، لیکن مریم نواز کے باوجی کی یہ مشکل کل ہی ہمارے قاضی وقت یعنی محترم جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حل کر دی اور اپنا نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھوا لیا۔ سب جانتے ہیں کہ سب کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے نیا نہیں ہے، لیکن مسئلہ زمانے کا ہے، کیونکہ زمانہ نیا ہے، نسل نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، اس لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہی تجربہ جو بار بار کامیاب ہوتا آ رہا ہے اس بار کامیاب ہونے کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے اور بول بھی رہی ہے، اور دیکھ کیا رہی ہے وہ اس کے بولنے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہے انٹرنیشنل اخبار ٹائم نیوز، جس کے مطابق پاکستان کا سب سے مقبول سیاستدان عمران خان جیل میں ہے، اس کی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ نائکی ایشیا نامی ایک اور عالمی اخبار ہے جس کے مطابق پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی ابتدا اس وقت ہوئی جب ایک مقبول ترین وزیر اعظم عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کی چہیتی جماعت نون لیگ کے لیے راستہ صاف کیا گیا۔ حکومت نے تحریک انصاف کے لیے بدترین کریک ڈاؤن کیا اور یہ ممکن ہے کہ عمران خان پاکستان میں ووٹنگ تک جیل میں رہے۔ اس کے بعد یہ ایک اور اخبار ہے انٹرنیشنل ہے جس کی ہیڈ لائن یہی ہے کہ عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے طور پر ابھرا ہے۔ اسی طرح کئی اخبارات اور ہیں، غیر ملکی چینلز ہیں جو کہ مسلسل یہی بتا رہے ہیں کیونکہ انہیں نظر یہی آ رہا ہے، مگر پاکستان کے اندر سارے شتر مرغ بنے ہوئے ہیں جو کہ مصیبت سامنے دیکھ کر مٹی میں سر ڈال لیتا ہے تاکہ نہ مصیبت نظر آئے گی نہ اسے کوئی ٹینشن ہوگی، لیکن اس سے مصیبت ختم نہیں ہوتی، اور عمران خان جن افراد کے لیے ذاتی مصیبت بنا ہوا ہے اس کے چکر میں وہ افراد پوری قوم پر اجتماعی مصیبت لادنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو عام آدمی کیوں مانے؟ یہ کوئی لاجک ہے؟ اپنے پھڈے میں آپ پورے 24 کروڑ افراد کا ستیہ ناش مار رہے ہیں، بھائی پھڈا حل کرو، ادھر تم ادھر ہم کر کے دیکھ چکے ہو، یہ سب کچھ پہلے بھی کر کے دیکھ چکے ہو، کیا ملا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ تو بہتر ہے طریقے سے بات کر لو۔ یہ انسانی فطرت میں ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص سیوک کو چھوڑ کر بلا وجہ مہران چلا رہے، اور آپ تو اس قوم کو کہہ رہے ہو کہ بھائی تم لوگ گدھا گاڑی چلاؤ۔ ایک طرف وہ جس کا ایک آرٹیکل پورے پاکستان
پاکستان کے میڈیا پر بھاری پڑ گیا ہے۔ کروڑوں لوگ دی اکانومسٹ میں لکھے گئے عمران خان کے آرٹیکل کو دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور دی اکانومسٹ بھی بار بار ری ٹویٹ کر کے ہمارے زبردستی کے صحافی مرتضیٰ سولنگی کو یہ بتا رہا ہے کہ ان کی جو حیثیت جی حضوری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہے وہ قطعی طور پر کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہے، کیونکہ مرتضیٰ سولنگی جیسے مفاد پرست عہدے انجوائے کرنے والے افراد صرف پاکستان میں صحافی کہلاتے ہیں، پاکستان سے باہر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ خیر بات عمران خان کی ہو رہی تھی، تو عمران خان نے یہ کوئی پہلا آرٹیکل نہیں لکھا تھا، بلکہ وہ اس سے پہلے بھی آرٹیکلز لکھتا رہا ہے، جیسا کہ 2002 میں عرب نیوز میں عمران خان کا لکھا ہوا آرٹیکل عرب اور مادہ پرستی شائع ہوا تھا۔ پھر اسی اخبار میں عمران خان نے OIC اجلاس کے بارے میں بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ نیو یارک ٹائمز میں 2019 میں جب مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بھارت نے ختم کی تھی تو عمران خان نے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ 2020 میں عمران خان نے واشنگٹن پوسٹ میں افغانستان کی صورتحال پر ایک انتہائی اہم آرٹیکل لکھا تھا، جس پر بعد میں پوری ریسرچ اسٹڈیز بھی ہوئیں اور دنیا میں یہ آرٹیکل زیر بحث آیا۔ اس کے علاوہ عمران خان پاکستانی اخبارات میں بھی لکھتے رہے، جن میں ایکسپریس ٹریبیون وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی ایک کامیاب کرکٹر، مقبول ترین لیڈر، حقیقی معنوں میں انٹلیکچوئل آدمی جو دنیا کے بڑے بڑے اخبارات میں اہم ترین موضوعات پر لکھتا رہا اور تقریریں بھی کرتا رہا، اور اس کے مقابلے میں لائق اس کو ہیں چوتھی بار اس آدمی کو جس کی پوری زندگی کی تحریر فقط یہ ہے۔ محترم شہزادہ پرویز صاحب، آپ کی جانب سے لذیذ مرغ چنے، پائے اور مٹھائی کا تحفہ موصول ہوا، جس پر آپ کا تہ دل ممنون ہوں۔ مخلص نواز شریف۔ مطلب یار آج چھوٹے سے بچے کو اوریجنل آئی فون اور آئی فون کے کلون میں بھی فرق اچھی طرح سے معلوم ہے، اور آپ اس دور میں ایک لیڈر کی جگہ کلاؤن لا کر بٹھانے کی کوشش میں سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دو تو بھائی قوم تو بولے گی نا، سوال کرے گی، دنیا جو دیکھے گی وہ بولے گی۔ آپ کے فیصلے ایسے ہیں کہ اب تو آپ کے اپنے بھی بولنے لگے ہیں۔ عمران خان کا ڈر ہے الیکشن ڈیلے کرا دو، استعفے دلوا دو، نواز شریف کی جہانگیر ترین سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرا دو، بلے کا نشان کاغذات نامزدگی چھنوا دو، امیدواروں کو گرفتار کرا دو، ضمانتیں رکوا دو، الیکشن لڑنے کے لیے نااہل کرا دو، غلط سزائیں دلوا دو، بغیر ثبوت غدار بنا دو۔ جس دن تحریک انصاف کوئی آن لائن پروگرام کرے پورے ملک میں انٹرنیٹ بند کر کے اربوں کا نقصان کرا دو، جلسہ گاہ میں پانی چھوڑوا دو، کنونشن پر کریک ڈاؤن کروا دو، کیا جوان نوجوان خواتین یا بزرگ سب کو جیل میں ڈلوا دو، MPO کے تحت نظر بند کرا دو، پاکستان کے 2 بار کے سابق وزیر خارجہ کو بہنوں بیٹیوں کے سامنے دنیا کے سامنے گھسیٹتے ہوئے ہتھکڑیاں لگا دو، صحافیوں کو نوکری سے نکلوا کر پرائم ٹائم سلاٹس پر ٹاؤٹس بٹھا دو، جو سوال کرے اس کو اٹھوا دو۔ بھائی یہ ایک 24 کروڑ افراد کی ایٹمی ریاست ہے، مگر آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے، اور اس مذاق کو تو اب آپ کے اپنے بھی سیریس لینے لگ گئے۔ جی فور غریدہ کہتی ہیں کہ میں الیکشن سیریز کے سلسلے میں لاہور میں ہوں اور آج کا سارا دن صبح سے رات تک حلقہ 130 نواز شریف کے علاقے میں گزارا۔ انتخابی صورتحال کس کی تگڑی ہے وہ تو پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں گی، اور ہمیں پتہ ہے وہ غریدہ فاروقی صاحبہ کیا ہم تک پہنچانے والی ہیں۔ لیکن ایک اہم چیز جو انہوں نے مشاہدہ کی کہ آج ہی سپریم کورٹ سے تاحیات نااہلی خاتمے کا تاریخی فیصلہ آیا، آج ہی نواز شریف کے کاغذاتی نامزدگی منظور ہو گئے، اعتراض ختم ہو گیا، لیکن حلقے میں ویسا سما نظر نہ آیا۔ یہ آخر کار نواز شریف کا حلقہ ہے جو چوتھی بار ڈھٹائی کے ساتھ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ 4 سال بعد لاہور واپس آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، نظر تو یہ آنا چاہیے تھا کہ پورے علاقے میں چوک در چوک نواز شریف کے لیے جشن ہو رہا ہوتا، مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی، آتش بازی ہوتی، بھنگڑے ڈلتے، جو لاہوری ماحول کا اور روایتی سیاسی ماحول کا خاصہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آیا۔ یہ یقیناً پارٹی کی خامی ہے جس نے لاہور میں نون لیگی کا روایتی جوش و جذبہ پھیکا ڈال دیا ہے۔ باجی آپ سے غلطی ہوئی ہے، یہ جو بھنگڑے اور پھلجھڑیاں جو لاہوریوں کا خاصہ ہے یہ وہ خوشی کے وقت کرتا۔ اگر سپریم کورٹ نے نواز شریف کو تاحیات نااہل ہی رکھا ہوتا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا جشن کا سما ہوتا۔ خیر سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی اور عسکری منصوبے بنانے والوں سے عرض ہے کہ PTI کو بھی قومی اور سیاسی دھارے میں شامل ہونے دیا جائے، اگر ان کے ساتھ غیروں والا سلوک جاری رہا تو اندیشہ ہے کہ اس نئی پارٹی کے لوگ سیاست اور ریاست دونوں سے بے پرواہی کا رویہ اختیار کر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بڑا قومی نقصان ہوگا۔ اعزاز سید کہتے ہیں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اسلام آباد کے ایوانوں میں ہر باخبر شخص یہی کہتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ سسٹم کے اندر کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج بحران پیدا کر سکتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کرا کر پیسہ اور وقت برباد کرنے کے
بجائے نواز شریف کو ایک ہی آرڈر یا نوٹیفیکیشن کے ذریعے وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ یہ اس گند کا 5% خلاصہ ہے جو کچھ لوگوں نے پاکستان میں پھیلایا، اور یہ 5% خلاصہ ان کی زبانی ہے جو آغاز سے لے کر اب تک اس گند کو مکمل سپورٹ کر رہے تھے۔ اب وہ بھی تھوڑا بہت شہد میں لپیٹ کر ہی صحیح مگر کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ دن کی روشنی اور کیمرے کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا پوری طرح سے دفاع کرنے والے ترجمان خود بھی ننگے ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان تو اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کو نہ پاکستان کے بکاؤ میڈیا کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی ڈیل یا ڈھیل کی ضرورت ہے، نہ اس کو پاکستان چھوڑ کر جانے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ جیل میں رہ کر جتنا طاقتور ہو چکا ہے اتنا ہی یہاں کھلے سانڈ کی طرح آزاد گھومنے والوں کو قید بھی کر چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر صحت نے اجازت دی تو کوشش کروں گا روزانہ آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ اللہ حافظ۔